کاروبار شروع کرنے سے پہلے جو اس میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ لائف بلڈ ہوتی ہے کسی بھی کاروبار کی. اگر جسم میں خون نہیں ہوگا تو جسم زندہ نہیں رہے گا. اسی طرح سے اگر کاروبار کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو کاروبار کیسے کیا جائے گا. تو میری عزیز طلباء و طالبات, یہ ایونٹ آپ کا ہے اور میری آپ سے میری خواہش ہے کہ آپ یہاں پر جو بھی گفتگو ہو, جو انفارمیشن دی جائے, اس کو آپ بہت غور سے سنیں. یہ سب ایفرٹس پوری ٹیم نے, پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی پوری ٹیم, ٹیفٹا کی پوری ٹیم, ہم سب جو یہاں پر انتظامات کیے ہیں, جو ایفرٹس کیے, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مستقبل کے لیے سوچا جائے اور آپ لوگوں کو ایک راستہ دیا جائے, آپ کے لیے دروازے کھولے جائیں کہ جن میں سے گزر کر آپ اپنے لیے زندگی کو ایکسپلور کر سکیں اور اپنے لیے رزق جو ہے وہ رزق کما سکیں. تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے. اس کے لیے کوئی کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی کولیٹرل نہیں ہے. اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بینک میں جاتے ہیں, بینک بات نہیں سنتا, وہ آپ سے اسٹیٹمنٹس مانگتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ سیکیورٹی دیں. اس اسکیم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. اور اس میں صرف ایک چیز ہے, وہ ڈیٹیلز کر آپ کو ہمارے جو یہاں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں پسی کے فوکل پرسن جاوید اقبال صاحب آپ کو بہت تفصیل سے بتائیں گے. لیکن یہ بہت آسان شرائط پر یہ قرضہ ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس کی عمر 20 سال سے اوپر ہے, 20 سال ہے یا 20 سے اوپر ہے, وہ اس قرضے کو حاصل کر سکتا ہے اور وہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے. اور آج اس سیشن کے بعد آپ نے اپنے آپ سے ایک عہد کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے نکل کر نوکری کی تلاش میں نہیں نکلنا, بلکہ آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر اسٹیبلش کرنا ہے جہاں آپ لوگوں کو روزگار مہیا کر سکیں. یہی اس سیشن کا مقصد ہے. تھینک یو سو مچ. آج کی تقریب سعید کے اس تقیم کے جو انیشیٹو ہیں, قابل صد احترام چیئرپرسن ٹیفٹا احسان بھٹا صاحب, سینئر ڈائریکٹر جنرل اختر عباس برہانہ صاحب اور محمد حسن جاوید صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر پیسک, یہ ان کا انیشیٹو ہے جس کے تحت اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے پنجاب بھر میں, اور مختلف اداروں میں اس کے سیشنز ہوئے ہیں, مختلف ریجنز میں اس کے سیشن ہوئے ہیں. اور محترم جاوید اقبال صاحب نے یہ تمام سیشن مختلف سینٹرز پہ کنڈکٹ کیے ہیں. میں انہیں مدعو کر رہا ہوں. جاوید اقبال صاحب یہ اسپوکس پرسن ہیں, مینیجر پنجاب روزگار اسکیم ہیں, کہ وہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو رکھیں اس پروگرام کے حوالے سے. بھرپور تعلیم میں مدعو کر رہا ہوں جاوید اقبال صاحب کو. میرے لیے بہت سخت قابل احترام ہے, آپ لوگوں سے کچھ بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے. اس کے بعد میں ریجنل ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن میڈم ہمارا منظور اینڈ ریجنل ڈائریکٹر ٹیفٹا عزت المآب پرنسپل کالج حافظہ اور ہمارے جو ریجنل آفس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں زاہد بوٹا صاحب, ان سب کا شکریہ اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس سیشن کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. جیسے میڈم نے ایک آپ کو انٹرو دیا ہے اسکیم کا, تو میں اس کے انشاءاللہ آپ کو پورے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, جو اس کی پالیسی کرائٹیریا ہے اور اس کے اوپر ڈیٹیل پریزنٹیشن دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ سیشن بالکل آپ لوگوں کے لیے ارینج کیا گیا ہے. اس میں حکومت کے, گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی اتنے لوگوں کو اس میں انگیج کیا گیا ہے, تو آپ نے اس کو اس سینس میں جو ہے نا اپنے پاس اس کو سننا ہے, اس کے اوپر پروسیس کرنا ہے اور اس کے اوپر ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس میں ہماری حکومت کے ریسورس لگے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک اچھا ڈیسیژن کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک ریسورسفل پرسن کے طور پہ جو ہے نا ایک شو کرنا ہے کہ ہم نے اس اسکیم سے میکسیمم جو ہے نا فائدہ لینا ہے, بینیفٹ لینا ہے اور ایک اچھا شہری بن کے دکھانا ہے. کائنڈلی یہ پریزنٹیشن چلائیے گا ذرا اس کی. یہ تھوڑا سا ایک بریف انٹرو ہے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کا. پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن 1973 میں ایک ایکٹ کے تحت بنائی گئی تھی انڈر گورنمنٹ آف پنجاب. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کریڈٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر جس میں ہم پورے اکراس دی پروونس ہم اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپ کرتے ہیں, جہاں پہ چھوٹی انڈسٹریز, چھوٹے یونٹ مینوفیکچرنگ کے اور دوسرے اس طرح کے جو ہے نا وہاں پہ لگائے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو
جابس اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں. اس کے بعد ہے بزنس ایڈوائزری سروسز ہے. جس پرپز کے لیے آج میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں, یہ ہمارا بیسیکلی کمپوننٹ ہے بزنس ایڈوائزری سروسز, کہ ہم نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بزنس کی طرف لے کے جانا ہے. اس وقت جو ہماری کرنٹ اکنامک سچویشن ہے وہ ایسی نہیں ہے حکومت پاکستان کی, حکومت پنجاب کی, کہ جتنے بھی پاس آؤٹ آئدر وہ اسکل گریجویٹس ہوں یا سمپل ایجوکیشن سے آئے ہوئے ہوں, ہم ان کو جابس پرووائڈ کر سکیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا شہری بنانا, تو اچھے شہری بنانے کے لیے آپ کو اپرچونیٹیز ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. اور یہ پنجاب روزگار اسکیم وہ ایک ان اپرچونیٹیز میں سے ایک آئٹم ہے, ایک سیگمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارا مارکیٹنگ چینل ہے کہ ہم نے لنکیجز ڈیولپ کرنے ہیں. اس کے بعد ہمارا کامن فیسلٹیز ہیں جو آرٹیزنس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اسٹیبلش آرٹیزن کالونیز, ڈیزائن سینٹرز, ورکشاپ, انسٹیٹیوشن فار پروموشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہینڈی کرافٹ. جو پنجاب اسمال انڈسٹریز ہے اس کا بیسک جو تھیم ہے, لوگو ہے, وہ پیٹرنائز دی آرٹیزنس, کہ ہم نے جو ہاتھ سے روزی کمانے والا ہے, جو اللہ کا دوست ہے, ہم نے اس کو پیٹرنائز کرنا ہے, اس کی ہم نے کفالت کرنی ہے. اب ایک بات یاد رکھیں کہ جو پاکستان کا جو پنجاب کا آرٹیزن ہے نا, اس کے ہاتھ کی بڑی قدر ہے پوری دنیا میں. اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی جتنی بھی آپ ایک کارپیٹ سے لے کر ایک چھوٹے سے انسٹرومنٹ تک, ایک چھوٹے سے اسکیپچر تک, ایک چھوٹے سے مجسمے تک, اور بڑی سی چیز سے لے کر اسمال آئٹم تک, اس کی بڑی مانگ ہے انٹرنیشنل. لیکن صرف یہ ہے کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے, ہم نے اس پوٹینشیل کو ہارنس کرنا ہے, ہم نے اس پوٹینشیل کو بڑھانا ہے, اور اس کے لیے ہم نے سروسز اس کو دینی ہے تاکہ اس کا جو ہنر ہے وہ بیرونی دنیا تک جائے. اس کے ہنر کی جو ایک قدر ہے اس کو وہ دنیا پہچانے, اس کو دیکھے کہ واقعی اس کے ہاتھ میں اتنا ہنر ہے, اتنی اسکل ہے. نیکسٹ سلائڈ. پنجاب روزگار اسکیم. پنجاب روزگار اسکیم اکتوبر 2020 میں اسٹارٹ کی گئی تھی. اس کا بیسک اس وقت چونکہ کووڈ-19 چل رہا تھا تو ڈیفینیٹلی ایک پوری اوور دا گلوب ایک اکنامک کرائسس بھی اس کے تحت پیش آیا. تو ہم بھی ڈیفینیٹلی پارٹ آف دا ورلڈ ہیں, تو ہم بھی اس سے نہیں بچ سکے. لاک ڈاؤن ہوا, بزنسز شٹ ڈاؤن ہوئے, تو اس دوران گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ ہمیں اس امپیکٹ کو جو ہے نا اوور کم کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جہاں پہ اپرچونیٹی تھریٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. تو اچھا جو برین ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو تھریٹس ہوتے ہیں ان کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کرتا ہے. تو گورنمنٹ نے ایک یہ انیشیٹو اسٹارٹ لیا کہ ایسے لوگوں کو جو ایس ایم ایز سے, اسٹارٹ اپس یا ایگزسٹنگ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, ہم ان کو فائنینشیل ایک سروسز پرووائڈ کریں جس میں وہ اپنے بزنس کو ریوائول بھی کر سکیں, اور اگر کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تحت ہم ان کو لون کی فیسلٹی پرووائڈ کریں آن اے سبسڈائزڈ ریٹ, تاکہ وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکیں. یہ کچھ سیکٹر اس میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے انڈر پنجاب روزگار اسکیم کے. ان سیکٹر کو جو ہے نا ہم نے جو بزنس ان سیکٹر کے اندر فال کرتا ہے ہم نے اس کو لون دینا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس گرین ٹیکنالوجیز. گرین ٹیکنالوجیز ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس سے انوائرمنٹ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ہم انڈر دی ڈائریکشن فرام ورلڈ بینک کے ایک ہمارے پاس گرین ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا تھا, جس کے تحت ہم نے ایسے انٹرونشن کو سپورٹ کرنا ہے جو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. لائک آپ نے اس ویژول میں دیکھا ہوگا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی تھی, اس میں سولر انرجی کی بات ہو رہی تھی, اس میں ایسی ٹیکنالوجیز کی بات کی جا رہی تھی کہ جس سے آپ کا انوائرمنٹ پروٹیکٹ کیا جا سکے. فار ایگزامپل کہ اگر یہ بٹھے جو ہے نا عام جو لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس, وہاں پہ دھواں زیادہ ہوتا ہے, تو اگر اس کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کیا جائے گا تو اس کا دھواں نہیں باہر نکلے گا, اور جس سے وہاں پہ پولوشن نہیں پھیلے گا. اسی طرح مختلف ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں جو انرجی سیور بھی ہیں, اس کے علاوہ پولوشن کو کنٹرول کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا واٹر جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچاتی ہیں, جیسے ڈرپ اریگیشن ہے. تو اس کے تحت جتنی بھی ٹیکنالوجیز آتی ہیں ان کو ہم نرسریز ہیں ان کو ہم گرین ٹیکنالوجیز میں کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارا لائف اسٹاک سیکٹر ہے. لائف اسٹاک کے بعد ہے ایگریکلچر, ٹریڈ سیکٹر ہے, سروسز ہیں جس میں مختلف قسم کی ہمیں سروس پرووائڈر ہوتے ہیں, ہم ان کو بھی لوگ پروموٹ کرنا ہے. مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے. آپ کا جو کمپوننٹ ہے وہ زیادہ تر مینوفیکچرنگ کے ساتھ ہے, بیکاز یو آر دی اسکل گریجویٹس, اسکل اسٹوڈنٹس. آپ ڈیفینیٹلی یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے تو کسی نہ کسی جو ہے نا اپنے
جو بھی آپ نے اسکل سیکھی ہے آپ اس کو انہینس کریں گے, اسی میں آپ اپنا جو ہے نا بزنس اسٹارٹ کریں گے, ہوپ فلی کہ جاب کی طرف نہیں جائیں گے, کیونکہ اس وقت ہماری ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جابس دی جا سکیں. تو آپ اپنا ایک مائنڈ اس میں مائنڈ میپنگ کریں, آپ کو بلکہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بزنس کی طرف جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ کسی اچھے ایک انسان نے کوٹ کیا تھا کہ آپ بجائے نوکری کرنے کے کسی کو اپنے پاس نوکر رکھ لیں. کسی کے پاس نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کو اپنے پاس نوکر رکھ لیں. تو یہ سب سے اچھی سوچ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جو ہے نا چولہا جلانے والے بنیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, جاب کریں. آپ بزنس اسٹارٹ کریں. میں ہوپ فلی یہاں پہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جو آپ کا مادر علمی ہے, یہاں سے ایسے لوگ پاس آؤٹ ہو کے نکلے ہوئے ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے انٹرپرائز اسٹیبلش کیے ہیں, جو انڈسٹری میں گئے ہیں, جنہوں نے سکسیزفل بزنس کیے ہیں, اور وہ اس وقت ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پیپل کو جو ہے نا وہ جاب اپرچونیٹیز آفر کر رہے ہیں. اور وہ ان کے بزنسز اس وقت وہ انہوں نے سٹارٹ لیا تھا اسمال سے, اس وقت وہ میڈیم میں بھی, کچھ لوگ میڈیم میں چلے گئے ہوں گے, کچھ لارج انٹرپرائزز میں کنورٹ ہو چکے ہوں گے. اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ سیکٹر ایگریکلچر کے بعد ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, جو ہمیں جی ڈی پی دیتا ہے. ہمارے ملک کی بیک بون ہے ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, یا ہمارا دوسرے مینوفیکچرنگ ہے, لارج مینوفیکچرنگ ہے, یا اسمال مینوفیکچرنگ ہے. ہمارا جو ٹارگیٹ گروپ ہے وہ آپ لوگ ہی ہیں. ہم نے آپ لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہمارا مینڈیٹ بھی آپ لوگ ہی ہے. ٹیفٹا گریجویٹس, آرٹیزن, اسکل ورکر اینڈ ایگزسٹنگ بزنس جو اس وقت ہمارے پاس چل رہے ہیں, یا ایسے بزنسز جن کو ہم نے مائکرو لوننگ کے ذریعے پروموٹ کرنا ہے جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. یہ کچھ اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے کہ 20 سے 50 ایئر تک اس کی ایج ہونی چاہیے, میل فیمیل آئدر ٹرانسجینڈر, سٹیزن آف پاکستان, ریزیڈنٹ آف پنجاب وتھ CNIC, لوکیشن پنجاب ہے. بزنس کی ٹائپ سول پروپرائٹرشپ بھی ہو سکتی ہے, پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے. must have a clean ECIB. ECIB is a technical word. ECIB stand for Electronic Credit Information Bureau. یہاں پاکستان میں الحمدللہ ایک اچھا بینکنگ کا نظام موجود ہے ہمارے یہاں, کہ آپ جب بھی کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے یا کمرشل بینک سے یا گورنمنٹ کے کسی بینک سے لون لیتے ہیں یا کوئی بھی فائنینشیل فیسلٹی اویل کرتے ہیں, تو آپ کا ایک ریکارڈ پول ہو جاتا ہے, اور وہ پول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے کہ آپ نے بھلے آپ آج کل کے اسمارٹ ڈیجیٹل ایرا میں آپ موبائل سے بھلے 100 روپے کا لون لیتے ہیں, تو وہ آپ کی ECIB میں وہ اس میں انجیکٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے فلاں کمپنی سے فلاں ٹائم پہ اتنا لون اویل کیا. تو مسٹ ہیو اے کلین ECIB کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کریڈٹ ہسٹری کلین ہونی چاہیے, وہ ڈیفالٹ نہ ہو, اوور ڈیو نہ ہو, اور کسی بھی اسٹیج پر نہ ہو, یعنی 30 ڈیز میں بھی اوور ڈیو نہ ہو, 60 ڈیز میں بھی نہ. یہ آگے اس کی ایجنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ نیو بزنس بھی ہے, ایگزسٹنگ بزنس بھی ہے, اور یہ کچھ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں. ہمارے پاس 2 قسم کے جو ہے نا فائنینشیل سیگمنٹ ہیں, ایک ہے کلین لون, ایک ہے سیکیورڈ لون. کلین لون ہمارا ہے 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہے, اور سیکیورڈ لون ہمارا ہے 10 لاکھ سے ابو اینڈ 10 ملین یعنی 1 کروڑ روپے تک ہے. پرپز آف لون یہ ہے کہ آپ نے نیو بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, یا آپ کے پاس ایگزسٹنگ بزنس ہے تو آپ اس کے لیے ورکنگ کیپٹل بھی لے سکتے ہیں. ہمارے سیکٹر مینوفیکچرنگ, سروسز, ٹریڈنگ, ایگریکلچر, لائف اسٹاک اینڈ انوائرمنٹ فرینڈلی کنسیڈر انڈر پنجاب روزگار اسکیم, اور اس کی پروسیسنگ فی 1 ٹائم 2000 روپی ہے. اس کے بعد آپ کا لون بھلے 1 لاکھ کا ہے یا 1 کروڑ تک کا ہے, آپ کی پروسیسنگ فی 2000 روپی ہی ہوگی, اس سے زیادہ کوئی پروسیسنگ فی نہیں ہے, اور یہ 1 ٹائم پروسیسنگ فی ہے. ٹائم پیریڈ اس کا ریپیمنٹ کا ہے 2 to 5 ایئر. آپ نے منیمم 2 ایئر میں بھی اس کو واپس کر سکتے ہیں, اور میکسیمم 5 ایئر میں بھی واپس کر سکتے ہیں. اس میں گریس پیریڈ 6 منتھ کا ہے, اور جو اس کی ڈسبرسمنٹ ہے وہ 1 ٹائم پہ 1 انسٹالمنٹ کے اندر ایک ہی ٹرینچ میں آپ کا لون آپ کو ڈسبرس کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ اوپن ہوگا اور اس کے اندر آپ کو لون کی اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی جائے گی. نیکسٹ پلیز.
کاسٹ آف کیپٹل یاد رکھیں کہ ہمارا ایک پورا بینکنگ کا نظام ہے جس کو کنٹرول کرتے ہیں دو ادارے, ایک کو کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایک دوسرا ریگولیٹری انسٹیٹیوشن ہے, ایپیکس باڈی ہے جس کا نام ہے SECB, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. یہ دونوں فیڈرل لیول پہ ہیں جو پورے ملک میں جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں اور بینکنگ سیکٹر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو انٹرسٹ ریٹ کا شرح سود کا نظام ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو وہ ایک ہر 15 دن کے بعد ایک منتھلی اور اینولی ایک جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ وہ بناتے ہیں آن دا بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان. اس کو کہتے ہیں کائبر, کراچی انٹر بینک آفر ریٹ. اب وہ کرنٹلی اس وقت چل رہا ہے 22.5%, لیکن ہم یہاں پہ آپ کو آفر کر رہے ہیں اس اسکیم کے تحت 4% 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک کلین لون میں, اور 5% 10 لاکھ سے ابو 10 ملین تک, یعنی 1 کروڑ تک 5% مارک اپ پہ. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ گورنمنٹ تو انٹرسٹ ریٹ 22.5% پہ آفر کر رہی ہے اور دوسرے کمرشل بینک اس وقت 30% آلموسٹ اس پہ لون دے رہے ہیں, تو ہم یہ کیسے 4% اور 5% ہے. اس کا جو کاسٹ آف کیپٹل ہے یہ آپ کے بہاف پہ جو میل فیمیل آئدر ٹرانسجینڈر اس اسکیم کے تحت لون لے گا, فائنینشیل فیسلٹی اویل کرے گا, اس کے بہاف پہ گورنمنٹ آف پنجاب پے کرے گی. یعنی اس نے صرف 10 لاکھ تک لون ہے تو 4% مارک اپ دینا ہے, اور 10 لاکھ سے اوپر ہے تو 5% مارک اپ دینا ہے. باقی پورشن آف دی مارک اپ جو ہے نا وہ حکومت پنجاب آپ کے لیے جو ہے نا وہ آپ کے بہاف پہ بینک آف پنجاب کو پے کرے گی. اور یہ اس کا بیسک تھنگ یہ ہے کہ یہ سبسڈائز لون ہے, آپ کو مارک اپ زیادہ نہیں پے کرنا پڑتا, مارکیٹ کے مطابق مارک اپ آپ سے نہیں لیا جائے گا, بلکہ حکومت جیسے جو اس اسکیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سب کو تو نوکریاں نہیں دی جا سکتی, لیکن اب ان پاس آؤٹ بچوں کو کرنا کیا ہے, تو ان کو ہم نے روزگار دینا ہے, کیونکہ ہم نے ان کو یوزفل سٹیزن آف پنجاب پاکستان بنانا ہے. تو ان کے لیے اپرچونیٹیز تو ہونی چاہیے. تو اپرچونیٹی یہی ہے کہ پنجاب روزگار اسکیم ہے, آپ نوکری کی طرف نہ جائیں, آپ بزنس کریں, اس میں سبسڈائز لون کی فیسلٹی اویل کریں اور اپنا بزنس سٹارٹ کریں, اور لوگوں کے لیے آپ باعث رحمت بنیں, باعث رزق بنیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کے گھر کا چولہا جائے. اس میں ایکویٹی ریشو یہ ہے کہ فیمیل کے لیے 10% ہے اور میل کے لیے 20% ہے. انسٹالمنٹ ایک ہی انسٹالمنٹ میں یہ لون آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا. نیکسٹ پلیز. سیکیورٹی آف لون یہ ایک کریٹیکل کوشچن ہے کہ 1 لاکھ سے لے کر, یاد رکھیں جیسے میڈم نے کہا ہے کہ 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی کولیٹرل ریکوائرڈ نہیں ہے اس لون کے تحت, کسی قسم کا آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی, کوئی ڈپارٹمنٹل یا کسی کی گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی سیلف گارنٹی کے اوپر یہ لون آپ کو مل سکتا ہے, کتنا 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہے, اور اس کے اوپر مارک اپ 4% ہے. یاد رکھیں 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. 5 لاکھ سے اوپر جب آپ جائیں گے 10 لاکھ تک تو آپ کے پاس چوائس ہے, 2 ٹائپس کی گارنٹیز ہیں. ایک ہے کہ کوئی سرکاری ملازم 10ویں اسکیل یا اس سے اوپر کا اپنے ڈپارٹمنٹل لیٹر ہیڈ کے اوپر آپ کی گارنٹی دے دے, 10واں اسکیل یا اس سے اوپر کا کوئی بھی سرکاری ملازم ہے وہ آپ کی گارنٹی دے دے, تو یہ 10 لاکھ تک ہے. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل گارنٹی کے علاوہ تھرڈ پارٹی گارنٹی بھی ہے. تھرڈ پارٹی گارنٹی میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پرسن جو آپ کو اچھی طرح جانتا ہے, آپ کی گارنٹی دے رہا ہے, وہ آپ کی تھرڈ پارٹی گارنٹی بنے گا. اس کے پاس ایسٹس ہونے چاہیے ایکول ٹو دی سائز آف لون, جو آپ کا لون سائز ہے, جتنا بھی آپ لون کی فیسلٹی اویل کر رہے ہیں, آئدر 7 لاکھ 6 لاکھ ہے, 7 لاکھ ہے, 8 لاکھ ہے, 9 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے. 10 لاکھ تک آپ جتنا جو بھی لون اویل کریں گے اس کے لیے آپ کو تھرڈ پارٹی کی بھی آپشن ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کے پاس کوئی گاڑی ہو, کوئی گھر ہو, اس کی ورتھ اتنی ہو کہ وہ اتنا جو ہے نا آپ کی گارنٹی پروڈیوس کر سکے تو وہ تھرڈ پارٹی گارنٹی میں فال کرے گا. اسی طرح نیکسٹ پلیز. نیکسٹ اسی طرح جو سیکیور لون ہے اس میں 10 لاکھ سے اوپر اس میں بڑے بزنسز آتے ہیں, یعنی انہیں 1 کروڑ روپے تک کا لون چاہیے ہوتا ہے, 10 لاکھ سے اوپر 1 کروڑ روپے تک کا, تو وہ اپنی پراپرٹی مارگیج کرتے ہیں. پراپرٹی مارگیج اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں 5% مارک اپ ہے, اور پراپرٹی آپ نے وہاں پہ مارگیج کرانی ہے وہ وتھ کلین ٹائٹل, یعنی وہ پراپرٹی
اس ایپلیکینٹ کے فادر کے نام پہ ہو, اس کی مدر کے نام پہ ہو, اس کے برادرز کے نام پہ ہو, تو وہ وہاں پہ جو ہے نا اس کو وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کے تحت ان کو لون دیا جا سکتا ہے. نیکسٹ. اس کے لیے کچھ ایک ہمیں ڈاکومنٹس کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس کا ویسے تو ایک ڈیڈیکیٹڈ آن لائن پورٹل بنا ہوا ہے جس کے تحت کسی قسم کی آپ کو کوئی فائل بنانے کی, کوئی ہارڈ ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ایک آن لائن پورٹل ہے, اسمارٹ طریقے سے وہ ایفیشینٹ ایک پورٹل ہے. آپ نے اس کے اوپر جسٹ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے اور اپنی ایپلیکیشن کو سٹارٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں جو بنیادی ڈاکومنٹس چاہیے کہ ایک پکچر ہو, CNIC ہو, اور لیٹسٹ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے, ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہم نے تو بزنس نہیں کیا ہے, تو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ جو بزنس کر رہے ہیں آپ اس کا سیلف جنریٹڈ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے بزنس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو میں اس کو جو ہے نا وہ میں خود اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ مینیج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ بڑے بزنس کے لیے ہے کہ چیمبر کے ساتھ اس کی رجسٹریشن ہو یا اس کی کسی ٹریڈ پارٹی کے ساتھ, اور اگر وہ 10 لاکھ سے زیادہ کا لون ہے تو اس کے ساتھ وہ گارنٹی کے ڈاکومنٹس اٹیچ ہوئے ہیں. یہ کچھ اس میں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں تو NTN نمبر بھی چل جائے گا. اگر NTN نمبر نہیں ہے تو کوئی یہ مینڈیٹری نہیں ہے, اٹس نان مینڈیٹری. اس کے علاوہ آپ کے جہاں پہ آپ نے بزنس کرنا ہے وہاں کا الیکٹرسٹی بل ریکوائرڈ ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی ریزیڈنس کا الیکٹرسٹی بل ریکوائرڈ ہوگا. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک وائبل بزنس پلان ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس نالج کس چیز کا ہے, آپ جو بزنس کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس سکلز کیا کیا ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے بزنس کرنے کے حوالے سے. کہ آپ بزنس یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں بینکس ہیں یا دوسرے ادارے, حکومت کا آپ نے نام سنا ہوگا, NRSP کا, PRSP کا نام سنا ہوگا, تو وہ آپ سے ایک بزنس پلان مانگتے ہیں, آپ سے بزنس پلان بنواتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کوئی بھی ادارہ چاہے انٹرنیشنلی ہے یا نیشنل ہے یا لوکل لیول پہ ہے, وہ اس کی جو بنیادی کرائٹیریا ہوتا ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ بزنس پلان ہوتی ہے کہ جس پرپز کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں, آپ کو فائنینس کر رہے ہیں, وہ پرپز ہے کیا, آپ کہاں پہ اس کو انویسٹ کریں گے. ڈیفینیٹلی کہ ان کے ایک سسٹم میں ہوتا ہے کہ اس کی ری پیمنٹ بھی انشور کرنی ہے, کہ اس کو واپس بھی ہم نے لینا ہے. تو اس کے لیے ایک اچھا وائبل بزنس پلان نہیں ہوگا تو آپ کو لون کی فیسلٹی نہیں ملے گی. تو اس کے لیے آپ کے مائنڈ میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم کیسے کریں گے, کیا کریں گے, اور کس طرح اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے جو ہم نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس میں 2 پرسنس کے ریفرنس ہیں. ریفرنس آپ نے دینا ہے کہ 2 بندوں کے نام ہیں, CNIC ہیں, ادر دین پلاٹ ریلیٹیو. یہ کچھ ایپلیکیشن کا اس میں پروسیجر دیا گیا ہے کہ اگر آپ جسٹ 15 منٹس میں, اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں تو جسٹ 15 منٹس میں آپ یہ ایپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ جسٹ آپ 15 منٹس میں اگر یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو دین یو میک اپلائی. اس کے ساتھ کچھ فارمیٹس ہمارے لگتے ہیں. یہ جو ایپلیکیشن کا پارٹ ہے, بیسک پارٹ ہے, اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے پرسنل نیٹ ورک اسٹیٹمنٹ, اس کے پاس ہے تھرڈ پارٹی نیٹ ورک اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد ہے ڈپارٹمنٹ گارنٹی لیٹر, اب دین ہے ہمارے پاس بزنس پلان ہے. جو پرسنل نیٹ ورک ہے وہ آپ کی اپنی نیٹ ورک ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے جو پیرنٹ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو آپ کے پیرنٹ کا ہے وہ آپ کا ہے. یہ تو ایک جنریشن ہے کہ ایک آیا پھر وہ گیا, اس کے بعد دوسرا آیا پھر تیسرا آیا, یہ اس طرح چلتا رہتا ہے. یہ دنیا کا ایک نظام ہے. جو آپ کے پیرنٹس کے پاس ہے وہ پہلے ان کے پیرنٹس کے پاس تھا تو وہاں سے ان کو ملا, کچھ آپ کے پیرنٹ نے اس کے اندر انجیکٹ کیا اپنی ہارڈ ورک سے, اپنے جو ہے نا ایفرٹ سے, اور اب جو آپ کے پیرنٹ کا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کا ہوگا. تو پرسنل نیٹ ورک آپ کے پیرنٹس کی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ تھرڈ پارٹی کا میں نے بتایا آپ کو کہ کوئی بھی ایسا پرسن, یہ تھرڈ پارٹی کے فارمیٹ ہے. یہ ذرا ہائپر لنک پہ جائیے گا, اس میں ہائپر لنک پہ.
یہ فارمیٹ ہیں. اس میں یہ فرسٹ والا پرسنل نیٹ ورتھ کا ہے, سیکنڈ ون والا ہے تھرڈ پارٹی کا ہے. تو پرسنل نیٹ ورتھ میں نیم آف ایپلیکینٹ ہے, اماؤنٹ اپلائڈ ہے, اور پرسنل نیٹ ورتھ ہے کہ اس کے پاس اگر آئدر موٹر بائک کچھ بھی چیز ہے وہ اس کے اندر مینشن کر کے اس کی بات لے سکتا ہے. اسی طرح جو تھرڈ پارٹی کا ہے یہ ذرا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو پرسن آپ کی گارنٹی دے رہا ہے اس کی اس کے اندر اس کی ورتھ آتی ہے کہ اس کے پاس کیا ایسٹس موجود ہیں. یہ یاد رکھیں 10 لاکھ تک کوئی کسی قسم کی وہ مارگیج نہیں ہے, کوئی پلاج نہیں ہے کسی قسم کی کوئی پراپرٹی آپ کی. یہ صرف آپ ایک پرسن کی گارنٹی کے اوپر 10 لاکھ تک کا لون دے سکتے ہیں. وہ سرکاری ملازم بھی ہو سکتا ہے, وہ سول پرسن بھی ہو سکتا ہے. اگر سول پرسن ہوگا تو اس کے لیے ایج کی لمٹ 55 ایئر ہے, اور اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو وہ جب تک سرکاری ملازم ہے گورنمنٹ میں ہے تو وہ آپ کی گارنٹی دے سکتا ہے. نیکسٹ, یہ ایک ڈپارٹمنٹل گارنٹی لیٹر کا ایک اسپیسمین بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہمارا یہ بزنس پلان کا فارمیٹ ہے. ڈپارٹمنٹل گارنٹی لیٹر کا یہ جو فارما ہے اس کو لیٹر ہیڈ کے اوپر ہم نے پرنٹ کر کے اس کو جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے. اور یہ جو بزنس پلان ہے اس کے اندر ہم نے مینشن کرنا ہے کہ ہم نے بیسیکلی اس لون کو لے کے کیا کیا چیزیں پرچیز کرنی ہیں, ان پرچیز چیزوں کے ساتھ ہمیں ہیومن ریسورس کیا چاہیے, اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہمیں ایکسپینس. تو اس میں بتا رہا تھا کہ بزنس پلان از اے کریٹیکل پورشن, کہ اب تک جو آپ کا وائبل بزنس پلان ہوگا یاد رکھیں وہی اس بینک کو اپیل کرے گا. تو بزنس میں آپ نے سب سے پہلے مینشن یہ کرنا ہے کہ آپ کو کیا کیا جو ہے نا آپ جب آپ لون کی فیسلٹی اویل کریں گے تو آپ کیا کیا چیزیں اس سے پرچیز کریں گے. دین آپ کو ہیومن ریسورس کیا چاہیے, اس کے بعد آپ نے اس ہیومن ریسورس کو اور اس پیسے کو یوٹیلائز کر کے آپ نے آپ کے ایکسپینس کیا بنیں گے. اس کے بعد آپ نے ٹوٹل ایک پروجیکٹ کاسٹ دینی ہے کہ آپ کے ٹول کتنے پرچیز کیے, اکوپمنٹ کتنے پرچیز کیے, آپ کی ہیومن ریسورس کاسٹ کتنی تھی, آپ کے آپریشنل ایکسپینس کتنے ہیں. اور جب آپ نے کوئی چیز بنا لی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سیل آؤٹ کریں گے. ڈیفینیٹلی آپ سروسز پرووائڈ کریں گے, کوئی نہ کوئی چیز آپ آفر کریں گے جس کو آپ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا ریونیو جنریٹ ہوگا اور کتنا ریونیو جنریٹ ہوگا اس کا آپ نے فائنل پروجیکٹ جو اسٹیمیٹس ہے اس کی اسٹیٹمنٹ دینی ہے کہ آپ ریونیو کتنا ہوگا, سیل کتنی ہوگی, آپ کی اس میں سے پروڈکشن کاسٹ لیس ہوگی, گراس پروفٹ آپ کا آئے گا, اور اس کے بعد آپ کی آپریشنل ایکسپینس اس میں سے نکال کے آپ کا پروفٹ وداؤٹ ٹیکسیشن آ جائے گا. کہ آپ نے ٹوٹل اس میں یہ بیسک اسٹیٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس بینک سے لون کی فیسلٹی لے رہے ہیں آپ اس کو اپیل کر رہے ہیں کہ یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا نالج ہے, یہ میرا ایٹیچیوڈ ہے کہ میں اس کے تحت اپنا ایک بزنس کروں گا اور اس بزنس کو میں سکسیزفلی امپلیمنٹ کروں گا اور آپ کی ریپیمنٹ کروں گا. دیکھیں یاد رکھیں کہ اچھا شہری وہی ہوتا ہے جس کو اگر حکومت جو بھی ہے وہ جو بھی فائنینشیل فیسلٹی یا کسی اور قسم کی فیسلٹی دیتی ہے تو اس کو ٹرو سینس میں یوز کرے, اس کا استعمال کرے اور اس کو اچھے طریقے سے ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے اس کی ریپیمنٹ کی جو ہے نا شیورٹی ہونی چاہیے. یہ ہمارا آن لائن ویب پورٹل ہے, ایک ڈیڈیکیٹڈ اسمارٹ ویب پورٹل ہے جس کے تحت آپ کو کسی قسم کی ایک فائل جو ایک ہیکٹک ورک ہوتا ہے فائلنگ کا, ڈاکومنٹیشن کا کہ ہارڈ شیپ میں بنائیں, جو ایسے ایک اسٹیریوٹائپ ٹیپیکل جو فائلنگ سسٹم ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک بھی جو ہے نا وہی سسٹم چل رہا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک اسمارٹ اور بالکل ڈیجیٹل جو ہے نا ہمارا ایک پورٹل ہے جس کو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے ہم نے ایک ڈیولپ کیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کہیں بھی بیٹھ کے آپ کے پاس آئی ٹی کی فیسلٹی اویلیبل ہے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے, ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے, تو آپ اس پہ بیٹھ کے جو ہے نا اپنا اس پورٹل کے تھرو اپنی ایپلیکیشن جو ہے نا وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک یوٹیوب کا لنک بھی اس کے اندر دیا گیا ہے جس کے اندر ایک پوری ویڈیو پڑی ہوئی ہے, انٹروڈکشن پڑا ہوا ہے, اس میں ہمارا وہ فارمیٹس پڑے ہوئے ہیں, ہماری گائیڈ لائنس پڑی ہوئی ہیں, ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کی جتنی بھی کیوریز ہیں ان کو اس یوٹیوب کے لنک کے ذریعے ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ایک پورا پروسیجر بیان کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے آپ ایپلیکیشن انیشیٹ کریں گے اور کب آپ کی ایپلیکیشن جا کے سبمٹ ہوگی اور اس ایپلیکیشن جب سبمٹ ہوگی تو اس کے بعد کا پروسیجر کیا ہے. اس میں ایک ڈیٹیل ویڈیو پڑی ہوئی ہے. نیکسٹ پلیز.
یہ ہمارا آن لائن ویب پورٹل ہے، اس کا ایک جو اسکرین شاٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا اس میں پیش کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایپلیکینٹ سائن اپ کرنا ہے، کہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہے اس پورٹل کے تھرو. نیکسٹ پلیز. رجسٹریشن کے لیے آپ کے پاس CNIC نمبر آپ کا ہونا چاہیے، آپ کے پاس ای میل ہونا چاہیے اور آپ کے پاس سیل نمبر ہونا چاہیے. تو ان بنیادی شرائط کے ساتھ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. جب آپ رجسٹر کریں گے تو اس کے بعد ایک OTP جنریٹ ہوگا. OTP اسٹینڈ فار ون ٹائم پاسورڈ. جب وہ پاسورڈ آپ کے اس ای میل پہ چلا جائے گا جو ای میل آپ اس کے اندر مینشن کریں گے، اس کے علاوہ آپ جو سیل نمبر اس کے اندر موبائل نمبر اپنا مینشن کریں گے اس پہ بھی وہ OTP چلا جائے گا اور اس OTP کے تھرو آپ اپنی ایپلیکیشن کو سٹارٹ لیں گے. نیکسٹ پیج. یہ ایپلیکیشن سٹارٹ کرنے کا پہلا پیج ہے. اس کے اندر کچھ بنیادی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، بیسک آپ کو گائیڈ لائنس کے لیے کچھ پوائنٹس سامنے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر مینشن ہے. نیکسٹ پلیز. بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں یہ کچھ ہمارے پوائنٹس ہیں کہ آپ، کیونکہ یہ سرکاری ملازم کے لیے نہیں ہے اسکیم، بینک آف پنجاب کے یا بینکوں کے ملازمین کے لیے یہ اسکیم نہیں ہے. یہ اسکیم تو پیورلی اون پرپس کے لیے ہے، جو بزنس ان پرسنس کے لیے ہے جو بزنس میں انوالو ہیں یا بزنس کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کا بنیادی کرائٹیریا ہے. نیکسٹ پلیز. اس میں ہمارے پاس 2 ٹائپس آف لون ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا کہ پنجاب روزگار اسکیم ہے اور پنجاب گرین ڈیولپمنٹ لون ہے. پنجاب روزگار اسکیم میں ہمارے وہ سارے بزنسز آتے ہیں جو ایز پر گورنمنٹ لا آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہماری حکومت الاؤ کرتی ہے. اس کے علاوہ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ لون ہے، تو یہ ہمارا ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ ہے. اس کے تحت آپ ان انٹرونشنس کے لیے جو آپ کے انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں، آپ کے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرین ٹیکنالوجیز میں آپ کے زگزیگ ٹیکنالوجی انسٹال کرتے ہیں بٹھا خشت کے اوپر. اسی طرح آپ سولر انرجی کی طرف جاتے ہیں، آپ ڈرپ اریگیشن کی طرف جاتے ہیں، آپ دوسرے ٹینریز میں جو ہے نا آپ اسکرابر لگاتے ہیں، آپ یہ اسٹون کرشنگ کا جو ہمارا ایک سیکٹر ہے اس کے اندر وہ اس کو انوائرمنٹ فرینڈلی بناتے ہیں. اور اس طرح کی ملٹیپل جو ٹیکنالوجیز ہیں جس سے ہمارا ماحول جو ہے نا پروٹیکٹ ہو، ہم ان کو پنجاب گرین ڈیولپمنٹ لون کی کیٹیگری میں جو ہے نا شامل کرتے ہیں. تو اس میں آپ اپنے لیے دیکھیں گے کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. آئدر آپ کا بزنس جو آپ کی اسکل ہے، جو آپ یہاں سے ڈپلوما کر رہے ہیں یا سرٹیفکیشن حاصل کر رہے ہیں، وہ کس میں فال کرتا ہے، وہ پنجاب روزگار میں فال کرتا ہے یا پنجاب گرین ڈیولپمنٹ میں. تو آپ جس کیٹیگری میں بھی فال کرتے ہیں اس کے تحت آپ اپنی ایپلیکیشن کو پروسیس کریں گے. نیکسٹ پلیز. تو ایپلیکیشن پروسیس میں سب سے پہلے آپ کی بیسک انفارمیشن آئے گی. بیسک انفارمیشن میں آپ کا CNIC نمبر آتا ہے، وہ بائی ڈیفالٹ آ جائے گا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا ہے. اس کے بعد آپ کا سیل نمبر بھی آ جائے گا، آپ کا نام بھی آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے اپنے فادر نیم، اپنی پکچر لگانی ہے، اپنا گھر کا ایڈریس دینا ہے، یوٹیلیٹی بل لگانا ہے، اور اس سے آپ نے اپنی ایپلیکیشن کا فرسٹ پورشن جو بیسک انفارمیشن کا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد دینا آپ کا ہے بزنس انفارمیشن. اٹس اے کریٹیکل پورشن. یاد رکھیں اس میں آپ کی ایبلٹی میٹر کرتی ہے کہ آپ کے پاس بزنس کا نالج کتنا ہے، کیونکہ آپ نے جو بزنس پلان میں چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں، جب آپ نے اپنا بزنس پلان بنایا ہوا تھا تو اس کے مطابق آپ نے بزنس انفارمیشن والا پورشن کمپلیٹ کرنا ہے کہ آپ کا آئدر آپ کا بزنس نیو ہے یا ایگزسٹنگ ہے. اگر آپ کا بزنس ایگزسٹنگ ہے تو آپ نے اس کے اندر مینشن کرنا ہے کہ یہ میں نے کب سے سٹارٹ کیا، اس کا ایڈریس کیا تھا، اس کا یوٹیلیٹی بل اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اس کا جو ہے نا آپ نے نمبر آف امپلائی بتانے ہیں، آپ نے اس کے اندر اپنا ایکسپیرینس بتانا ہے، آپ نے اس کے اندر جو آپ کی انکم سٹیٹمنٹ ہے وہ بتانی ہے کہ مجھے اس بزنس سے، اگر ایگزسٹنگ بزنس ہے تو اس بزنس سے میں اتنا کما رہا ہوں، اتنے میرے ایکسپینس آ رہے ہیں اور اتنا مجھے نیٹ پروفٹ ہو رہا ہے، اتنی میری فیملی کے ایکسپینس ہیں. اٹس اے کریٹیکل پارٹ. تو اس کو آپ نے بڑے ہی دھیان کے ساتھ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا پورشن آتا ہے کریڈٹ ہسٹری کا. کریڈٹ ہسٹری میں نے ایک ٹرمنالوجی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ECIB الیکٹرانک کریڈٹ انفارمیشن بیورو. کریڈٹ ہسٹری آپ کے لیے ہے کہ آپ نے کسی بھی بینک سے، کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے، لائک اخوت ہے، NRSP ہے، PRSP ہے، کشف فاؤنڈیشن ہے، یا کسی بھی کمرشل بینک سے یا مائکرو فائنینشیل بینک سے جیسے فنکا ہے، خوشحالی ہے، فرسٹ مائکرو ہے، یو بینک ہے، ملٹیپل بینکس ہیں،
جو اس وقت فائنینشیل پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں, لون کی فیسلٹی آپ کو جو ہے نا آفر کر رہے ہیں, تو آپ نے اگر کہیں سے بھی لون لیا ہوا ہے تو آپ اس اپنی کریڈٹ ہسٹری کے اندر وہ مینشن کریں گے کہ میں نے فلاں ڈیٹ کو اتنے لون کی فیسلٹی دی, اس کی میری منتھلی انسٹالمنٹ اتنی بنتی ہے, اتنا میں ری پے کر چکا ہوں, اور میری پرنسپل اماؤنٹ اتنی اس کے اندر, یعنی بقایا ریمیننگ بیلنس جو ہے وہ میرا اتنا رہتا ہے. اس کے بعد آپ کے ریفرنسز آئیں گے. ریفرنسز میں نے مینشن پچھلی لاسٹ سلائڈ میں کیا تھا کہ 2 persons ادر دین بلڈ ریلیٹیو. اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے جو دوست ہوں, محلے دار ہوں, جو آپ کی اچھی ریپیوٹ کے بارے میں بتا سکیں, وہ آپ نے ریفرنسز میں مینشن کرنے ہیں. کہ اگر بینک سے آپ کو اپلیکیشن کے پروسیس کے دوران کال آتی ہے آپ کے ان ریفرنسز کو, تو وہ آپ کے بارے میں ایک اچھا ریمارکس دے سکیں. اس کے بعد ریویو ہے کہ آپ کی پوری اپلیکیشن جو آپ نے فل کیا ہے, پورا پرفارما, وہ آپ کے سامنے ایک 1 پیجر آ جائے گا کہ اس کے اندر آپ نے بیسک انفارمیشن میں کیا لکھا, آپ نے بزنس انفارمیشن میں کیا لکھا, کریڈٹ ہسٹری میں کیا مینشن کیا, اور آپ نے اپنے ریفرنسز میں کیا ڈیٹیل دی, وہ 1 پیج کے اوپر آئے گا. اگر اس میں آپ نے اس کو تھارلی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے, اور اگر کہیں پہ بھی آپ کو لگے کہ اس کے اندر کوئی مسٹیک ہے, کوئی ڈسکریپنسی ہے, تو آپ نے اس کو فوراً بیک پہ جا کے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور دین اس کا ریویو کر کے اور اس کو سبمٹ کرنا ہے. نیکسٹ. تو جب آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک اسکرین اپیئر ہوگی. اس کے اندر ایک اپلیکیشن کا نمبر جنریٹ ہو جائے گا. آپ نے اس نمبر کو لینا ہے اور نیئرسٹ بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ میں چلے جانا ہے, اور وہاں 2000 روپی دے کے آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنا ہے. اور یہ ہمارا بیسک ایک جو پروسیجر ہے. اس کے بعد اپلیکیشن کا جو ہے نا آگے نیکسٹ فیز سٹارٹ ہوتا ہے. جی میڈم تھینک یو. اس کا جو ریپیمنٹ کا پیریڈ ہے وہ 2 to 5 ایئر ہے, منیمم 2 ایئر اور میکسیمم 5 ایئر ہے, اور اس میں ایکول منتھلی انسٹالمنٹ میں آپ نے اس کو ری پے کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے 10 لاکھ کی لون فیسلٹی اویل کیا تو آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ آلموسٹ 20,000 ہوگی. ہر مہینے آپ نے 20,000 روپے کی صورت میں قسط کی صورت میں آپ نے واپس کرنے ہیں. جی سر, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس میں ہمارا مارک اپ کانسٹنٹ ہے, فکس ہے. اس میں مارک اپ کبھی بھی جو ہے نا آپ کے لیے نہیں بدلے گا, سرکار کے لیے بدلتا رہے گا. جو آپ کے بہاف پہ پے کرنے والے ہیں نا, گورنمنٹ آف پنجاب, فائنینس ڈپارٹمنٹ, پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن, ان کے لیے تو بدلتا رہے گا, لیکن جو اپلیکینٹ ہے اس کے لیے نہیں بدلے گا. کہ آپ کے لیے اگر 10 لاکھ کی آپ نے لون فیسلٹی دی ہے تو آپ کے لیے 4% ہی مارک اپ رہے گا. آپ بھلے 2 سال کے لیے لیں, 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے, مارک اپ آپ نے 4% ہی دینا ہے. آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ 20,000 ہی رہے گی. اگر آپ نے 10 لاکھ سے اوپر لون لیا ہے تو وہ جتنی اماؤنٹ ہوگی, جتنا ٹینیور ہوگا, وہ 5% مارک اپ پہ آپ کا فکس ہو جائے گا. آپ نے 5 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, جتنا بھی ہے 4% اور 5%. لیکن اگر قائبر فلیکچویٹ کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ حکومت پنجاب کے لیے, فائنینس ڈپارٹمنٹ کے لیے, پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے لیے ہے, وہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے فکس ہے. جی تھینک یو سر. سر پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ این ٹی این مینڈیٹری نہیں ہے, نان مینڈیٹری ہے. اگر آپ کے پاس این ٹی این اویلیبل ہے, اٹس اے پلس پوائنٹ. اگر اویلیبل نہیں ہے تو اٹس ناٹ اے مینڈیٹری, کہ آپ نہیں ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. سیکنڈ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ 20 سے 50 ایئر تک کا جو بیسک ہمارا ایج کا کرائٹیریا ہے, اگر کوئی بچہ یا بچی اس لون کی فیسلٹی کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی ایج 20 سے کم ہے تو وہ اپنے فادر کے ساتھ, اپنے پیرنٹ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ڈیڈ کریں گے. اس پارٹنرشپ ڈیڈ میں جا کے وہ لون ان کے فادر کو ملے گا, اور بزنس چونکہ وہ بچہ یا بچی کر رہے ہیں تو وہ اس میں انجیکٹ کریں گے اور اس سے جو ہے نا ارن کر کے وہ ریپیمنٹ کریں گے بینک کو. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ اگر اس کی ایج کم ہے, اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتی, تو اس کا فادر یا اس کی مدر اس کے نام پہ, چونکہ ان کو اس بزنس میں انوالو کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک کہ 15 سے 16, 17, 18 سال کے بچے اتنے میچیور نہیں ہوتے, اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ان کے پیرنٹس کا جو ہے نا وہ ہاتھ ہوتا ہے ان کے بزنس کو, چونکہ وہ انیشیٹ کروا رہے ہوتے ہیں, دے آر دی پیٹرنائزنگ دیئر بزنس. تو وہ اس کے لیے جو ہے نا ایک سوٹیبل ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی پارٹنرشپ ڈیل کریں, اور اس پارٹنرشپ ڈیل کے تحت ان کے پیرنٹ کو لون ملے گا اور یوٹیلائزیشن اس کی اس کنسرن بزنس میں ہوگی. جی بالکل لے سکتے ہیں. وہ فادر گورنمنٹ میں ہے, وہ بچے گورنمنٹ میں نہیں ہے. بچوں کو تو ہم نے انکریج کرنا ہے کہ چھوڑ دیں یہ جاب, نوکر بننا چھوڑ دیں, بلکہ نوکر رکھنا شروع کریں. تو آپ نے جو ہے نا جاب کی طرف نہیں جانا, آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور ایک سکسیسفل انٹرپرینیور بننا ہے. تو
हमारा मोटिव यही है कि हमने आपको सक्सेसफुल एंटरप्राइज की तरफ, एंटरप्रेन्योर की तरफ लेके जाना है, उसमें ये कोई ये कंडीशन नहीं है। तो अप्लाई कर सकता है वो आइदर मेल और फीमेल, उसके बेशक पेरेंट्स जो है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर से। सर हमारे पास लिस्ट ऑफ बिजनेसेस भी मौजूद है, और उसके अलावा जो भी बिज़नेस एज़ पर गवर्नमेंट लॉ वो एग्जिस्टिंग में है या इनिशिएट करना चाहता है, उसके लिए वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये एक इंफॉर्मेशन है हमारे मोहतरम मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन आसिफ जावेद साहब की तरफ से कि जो स्पेसिफिकली ये बच्चे जो स्किल समर कैंप के तहत इनरोल्ड हुए हैं, टैप्टा के बच्चे हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल ये है कि हमारा एक MOU साइन हुआ है बैंक ऑफ पंजाब के साथ, उसमें इनको हम प्रेफरेंस देंगे और इनकी एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी पे डील किया जाएगा, जिसमें पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब जॉइंटली इसको इन एप्लीकेशन को प्रायोरिटी पे देखेंगे और इनके जितने भी इश्यूज होंगे उनको रियल टाइम में रिजॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। और बिजनेसेस के हवाले से ये है कि आप एज़ पर गवर्नमेंट लॉ जो भी बिजनेसेस हैं आप उनके ऊपर जो करना चाहते हैं, जिसका स्किल है, आपके पास नॉलेज है, एटीट्यूड है, आप उसके ऊपर अप्लाई करके आप इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आज की तकरीब के मेज़बान इज़्ज़त माब इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम साहब और रईस इदारा हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनको मदऊ कर रहा हूँ कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को आज की तकरीब में खुश आमदीद कहें। इज़्ज़त माब इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरम मोहम्मद आसिम जावेद साहब MD PISIC पंजाब ने वार्मली वेलकम करता हूँ कि वो अपनी गुनागुन मसरूफियात से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। हालांकि पंजाब में ये कई जगहों पे फंक्शंस हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पे तशरीफ़ लाना हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया। हमारी खुशबख्ती कि हमारे दरमियान बैंक ऑफ पंजाब के मैनेजिंग डायरेक्टर काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माब मोहतरम मोहम्मद आसिम जावेद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उन्हें आपकी भरपूर तालीम में मदऊ कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, आज की तकरीब के एतबार से इजहार ख्याल फरमाएँ। काबिल सद एहतराम मोहम्मद आसिम जावेद साहब मैनेजिंग डायरेक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम इंजीनियर मोहम्मद असद साहब, रीजनल डायरेक्टर टैप्टा, इंजीनियर इस्लाम साहब प्रिंसिपल इदारा आज़ा, सभी ज़कात साहब डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, मैम हमारा मंजूर साहबा रीजनल डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, टैप्टा के असातिज़ा किराम और इस हॉल में मौजूद तमाम तालब इल्म साथियों को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा आपको पंजाब रोज़गार स्कीम के हवाले से बताने से पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि आज की जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसके चैलेंजेस ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो हमारी तालीम की रेलेवेंस थी उसमें एक फ़र्क आता जा रहा है। हमें बहुत ज़्यादा आज जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जिस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और नौकरी क्या होती है, दोनों के अंदर फ़र्क बड़ा सादा सा है कि जब आपने किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में जॉब करनी है तो आपने सुबह 9 बजे जाना है और शाम को 5 बजे तक आप बाउंड हैं। इवन उसके बाद भी आप बाउंड हैं, आपने कॉल्स को अटेंड करना है, आपने वीकेंड्स के ऊपर भी आप बाउंड होंगे। बेशक कि आपकी जॉब कितनी ही अच्छी हो,
لیکن جو آپ کی سیلف امپلائمنٹ ہوتی ہے، جو آپ کی انٹرپرینیورشپ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے اس کا باقی سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی اپرچونٹیز پیدا کرنا ہے جس کے لوگوں کو روزگار ملے. ہر روزگار گورنمنٹ کا دیا ہوا روزگار نہیں ہو سکتا، وہ ایسا روزگار بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے اور آپ اپنا کاروبار خود شروع کریں. پنجاب روزگار اسکیم جو ہے وہ اسی کانسیپٹ کے تحت بنائی گئی ایک اسکیم ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی خوبصورت اسکیم ہے کہ اس کے اندر آپ کسی بھی بینک سے لون لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً 24-25% مارک اپ کے اوپر ملتا ہے، اس سے کم نہیں ملتا. تو اس میں گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ 4 سے 5% مارک اپ جو ہے وہ جو لون لینے والا ہے وہ بیئر کرے گا، باقی سارے کا سارا اس کا مارک اپ سبسڈی ہم اسے کہتے ہیں یا مارک اپ سپورٹ کہتے ہیں، وہ گورنمنٹ آف پنجاب اس کو بیئر کرے گی اس لون لینے والے کے بہاف کے اوپر. اور اس کو آسان ترین قسطوں کے اندر، اگر آپ 10 لاکھ کا لون لے رہے ہیں 5 سال میں آپ نے اس کو ری پے کرنا ہے اور 20,000 آپ کو مہینے کا دینا پڑ رہا ہے. 5 سال کے بعد آپ کا سارا لون جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس کے اندر ایک بڑی ہی ون ون سچویشن ہے. اور جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو حالات کا تقاضا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کے لیے سب سے زیادہ اسکوپ اسی چیز کے اندر ہے کہ آپ کے پاس سکلز موجود ہیں. آپ کو ٹیفٹا کے جو گورنمنٹ کالج آف ٹریننگ ہے انہوں نے آپ کو ایک ڈگری دی ہے. جو ابھی سمر اسکل کیمپ والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا. اس کے بعد آپ اس لوننگ کی فیسلٹی کو جب اویل کر لیں گے تو آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں. اور اسٹارٹ اپ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 لاکھ تک کا لون ایک مناسب لون ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس کے اندر ایسی مہارت حاصل کر لیں گے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا تھا کہ میں نے نوکری نہیں کی بلکہ میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا تھا. اس اسکیم کی مزید خوبصورتی یہ ہے کہ ابھی تک 8.5 بلین سے زیادہ کے قرضے جو ہے وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں. ہمارے پاس ایگریکلچر سیکٹر، ہمارے پاس مینوفیکچرنگ سیکٹر، ہمارے پاس جو ہے تمام جو ہے نا وہ سیکٹر سے لوگوں نے جو ہے نا وہ قرضے حاصل کیے ہیں. آپ کو جاوید صاحب جو ہمارے پریزنٹر تھے انہوں نے اس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے بتا دیا ہوگا. تو یہ ایک ایسی خوبصورت اسکیم ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. میرا یہاں پہ چل کے آنے کا مقصد جو ہے اس کو اون کرنا ہے. ہم نے جتنے بھی ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر یہ پروگرام ہو رہے ہیں، ہم کم از کم ایک ڈائریکٹر لیول کا آفیسر جو ہے اس ریجن کے اندر بھیج رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بچوں کو اس کی افادیت کا پتہ چلے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری بینکس کے ساتھ میٹنگز روٹین میں ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ کے کوئی جاننے والے بینکر ہیں ان سے بھی آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے تو بینکس اس وقت بالکل بھی جو ہے نا وہ لینڈنگ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو بزنس مین ہے، وہ 25% کے اوپر لون لینا افورڈ ہی نہیں کرتا. تو اس تناظر میں بھی جو ہے یہ ایک ایسی اسکیم ہے، آپ کے علاوہ بھی آپ کے کوئی جاننے والے، آپ کے کوئی ریلیٹیوز، آپ کے کوئی جو ہے ایون پیرنٹس کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں، تو وہ 10 لاکھ تک تو کلین لینڈنگ ہے، 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک سیکیور لینڈنگ ہے جس کے اندر پراپرٹی کو مارگیج کرنا پڑتا ہے، تو وہ لون کی فیسلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی جو انڈسٹری اس وقت جو کرائسس کو فیس کر رہی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس لون کی 2 اسٹریمز جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اس جو اپر لمٹ ہے اس کو 1 کروڑ سے بڑھا کر 2 کروڑ تک کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایکسپورٹس کو بھی ہم فائنینس کر رہے ہیں. اور ان دونوں اسٹریمز کو انٹروڈیوس کروانے کا پنجاب روزگار اسکیم کے اندر مقصد یہ ہے کہ ہم انڈسٹری جس طرح کے ایک زبوں حالی کا شکار ہوئی ہے ہماری انفلیشن کی وجہ سے یا جو ہے نا امپورٹس کے پریشر کی وجہ سے،
اس کو ہم جو ہے وہ ریوائیو کریں. اور ایک اور میں اس کے اندر ہم اسٹریم ایڈ کرنے والے ہیں جو کہ ہماری بہنوں کے لیے بڑی ایک اٹریکٹیو ہے. وہ یہ ہے کہ جو خواتین کے لیے کلین لینڈنگ کی اسٹریم ہے وہ ہم 20 لاکھ تک جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ سارے پرپوزل ہماری طرف سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو جا چکے ہیں. آئی ہوپ کہ ود ان نیکسٹ 2 ویکس 3 ویکس میٹنگس بھی ہو جائیں گی اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی پرپوزل بتائے ہیں وہ انشاءاللہ اپروو ہو جائیں گے. اور یہ پنجاب روزگار اسکیم جو اس وقت ایک اچھے طریقے سے چل رہی ہے اس سے بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلنے شروع ہو جائے گی. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب ہمارے ملک کا مستقبل ہیں, ہم سب اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کریں. اگر ہمیں کوئی جاب اچھی ملتی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم یہ ایک ایسی اسکیم ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گولڈن چانس ہے کہ اسٹوڈنٹس عام طور پہ کبھی بھی جو ہے نا وہ سوچتے نہیں ہیں کہ میں کاروبار شروع کروں. تو یہ آپ کے گھر کے اوپر جو ہے نا وہ 10 لاکھ تک آپ کے پاس اویلیبل ہے. یہ تقریباً میکسیمم 2 مہینے 2.5 مہینے لگتے ہیں کہ آپ کا لون اپروو ہو جاتا ہے. تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور آپ میرے ورڈز کو مارک کریں کہ اگر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن نے ہمیں بہت اچھا مشورہ دیا تھا اور آپ دوسروں کو بھی جو ہے نا مشورے کی افادیت کو بتائیں گے. آپ سب کی تشریف آوری کا پروگرام کے تمام آرگنائزرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کیا. اور میں پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن پنجاب روزگار کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر ڈویژن کے اندر جا کے بڑے اچھے طریقے سے اس پروگرام کو. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پائندہ. محمد عاصم جاوید صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹری, جو پنجاب میں روزگار اسکیم کے اعتبار سے گفتگو کر رہے تھے. میں آج کی اس تقریب سعید میں محترم عاصم جاوید صاحب, مس امارہ منظور صاحبہ, ریجنل ڈائریکٹر قائد صاحب, زاہد بھٹا صاحب, جاوید صاحب اور دیگر مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں.